إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث میں سے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو صلہ رحمی کرنے کا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. رشتہ داریوں کو جوڑنے کے تعلق سے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہرقل بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا وہاں پر پہنچے تھے تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کو بیان کیا تھا. حالانکہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابھی اسلام نہیں لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہرقل بادشاہ کے سامنے اس چیز کو بیان کیا. کیا؟ ہرقل بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ ہرقل بادشاہ نے انہیں بلا بھیجا، اور وہ جب ان کے دربار میں پہنچے تو ہرقل بادشاہ نے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی صفات کے تعلق سے، آپ کی تعلیمات کے تعلق سے مکمل طور پر پوچھ تاچھ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس نے ہر قسم کی چیز کو پوچھا، اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں. اگر واقعی وہ نبی اور رسول ہیں ذرا ہمیں تعلیمات بتلائیے کہ ان کی کون سی تعلیمات ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یأمرنا بالصلاۃ، کہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کریں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کے لیے خاص ہو جائیں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کیا جائے. یہ اس چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں. یأمرنا بالصلاۃ، سب سے پہلی چیز وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں. والصدقۃ، اور ہمیں صدقے کا حکم دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں اور مفلسوں پر اپنے مال کو خرچ کریں. اور اسی طرح وہ ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں والعفاف، کس کا؟ پاک دامنی کا، عفت کا، عصمت کو محفوظ رکھنے کا، یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو صرف اگر ہم استعمال کریں، اپنی خواہشات کا اگر ہم یوز کریں تو صرف اپنی حلال بیویوں پر ہی کریں. لہذا وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم پاک دامنی اختیار کریں. اس کے بعد چوتھی چیز جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہرقل کے سامنے رکھی، بادشاہ روم کے سامنے رکھی، وہ کیا تھی؟ والصلاۃ. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں تشریف لائے ہیں، جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، جو کہتے ہیں میں رسول ہوں، وہ اس بات کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کو جوڑیں، رشتہ داریوں کو قائم کریں، رشتہ داریوں کے درمیان محبت، مودت، الفت، انسیت پیدا کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. یہ اس بات کی بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اس بات کا ادب بھی ہمارے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان صحابی نے بیان کیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو لوگ کہتے دیکھو امیر ہو کر کے، اپنی قوم کا امیر ہو کر کے، اپنی قوم کا سردار ہو کر کے، قریش کا سردار ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے.
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو ہرقل بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ ہرقل بادشاہ ان تعلیمات کو سن کر کے اتنا متاثر ہوا کہ قریب تھا کہ وہ اسلام لے آتا، لیکن وہی چیز یعنی وہی عصبیت اور وہی تعصب جو قوم کی وجہ سے تھا، جو اس کے چیلوں کی وجہ سے تھا، جو اس کے نوکروں چاکروں کی وجہ سے تھا، جو خدام کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے وہ ہرقل اسلام نہ لایا اور اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بہرکیف حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات بیان کی تھی، ان تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ صلہ رحمی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے ابتدائی مرحلے سے جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت سے صلہ رحمی کا حکم دیا۔ بلکہ یہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، وہ زندگی جو بعثت سے پہلے کی زندگی تھی، وہ زندگی جو نبوت سے پہلے کی زندگی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان جائیے اس ماں پر کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو چکے تھے اس وقت جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر کے غار حرا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے بڑے خوف کی حالت میں گھر پر پہنچتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کی حالت میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں اس ماں پر جو مومنوں کی ماں ہماری اور آپ کی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر جو کا تو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا انکا لتصل الرحم، اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ سب سے پہلا دلاسا، سب سے پہلی چیز جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انکا لتصل الرحم، علت بیان کی، سبب بیان کیا، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ قطع تعلق کا حکم نہیں دیتے، آپ قطع تعلق نہیں کرتے، بلکہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ نایاب چیزیں کما لیتے ہیں۔ اور بعض محدثین نے اس کا اعراب یوں بھی پڑھا ہے وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، کہ آپ محتاج اور غریب اور مسکین لوگوں کو کما کر دے دیتے ہیں۔ وَتَقْرِيَ الضَّيْفَ، آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے راستے میں، سچائی کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلاسا دیا، اس میں سب سے پہلی چیز یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے سب سے پہلی چیز کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف حکم دے دیا، آپ نے صرف آرڈر کر دیا اور خود آپ اس پر عمل پیرا نہ ہو، نہیں، اللہ کی قسم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور یہی تعلیمات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی اسلام لے آتے ہیں جن کا نام حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اسلام لے کر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے ان امور کے سلسلے میں، ان معاملات کے سلسلے میں کہ جس کے ذریعہ میں زمانے جاہلیت کے اندر
اچھی نیکیاں کیا کرتا تھا، اچھا برتاؤ کیا کرتا تھا، حسن سلوک سے پیش آیا کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے من صلات، وہ اچھی نیکیاں کیا تھی کہ میں رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا. من صلات، سب سے پہلی چیز میری عادت، میرے اخلاق میں، میرے کردار میں، میرے کریکٹر میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ من صلات، میں رشتہ داریوں کو جوڑتا تھا. وعتاقۃ، غلاموں کو آزاد کرتا تھا. وصدقۃ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو، سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا، جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی. جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں. مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے، راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا، کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے. جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی.
وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنک واد کا ویرودھ شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلمت علی ما سلف من خیر، تم اسلام لائے ہو اس چیز پر جو خیر کو تم نے گزارا ہے، جو خیر اور بھلائی کی زندگی تم نے گزاری ہے، اسی چیز کی بنا پر تم اسلام لائے ہو۔ تمہارے دل کے اندر خیر ہے، تمہارے دل کے اندر بھلائی ہے، تمہارے دل کے اندر اچھائی کو طلب کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ان اچھائیوں، ان کی ان بھلائیوں، ان کے اس بہترین اخلاق اور آداب کی بنا پر ان کو مشرف با اسلام کر دیا۔ کس کی بنا پر؟ ان کی اچھائیوں کی بنا پر، کہ ان کے اندر اچھائی کیا تھی کہ وہ صلہ رحمی کیا کرتے تھے، رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے، اور صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہی زندگی کا اصل ادب ہے۔ زندگی کی اصل فطرت جو سمجھ میں انسان کی آتی ہے وہ اس کا آداب زندگی ہے، کہ اس کے کیسے آداب ہیں، جینے کے سلیقے کیسے ہیں، زندگی گزارنے کے طور طریقے کیسے ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں کا پورا مجموعہ مل کر کے آداب زندگی بنتا ہے، اور آداب زندگی کے اندر ہی ایک ٹکڑا، ایک نقطہ کیا ہے؟ صلہ رحمی بھی ہے۔ انسان رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو کاٹے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا ایسے آدمی کے سلسلے میں جو رشتہ داریوں کو جوڑتا نہیں ہے بلکہ رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اول وہلہ میں، پہلے مرحلے میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، پہلے جہنم کی سزا بھگتے گا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا اگر توحید والا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر صاف فرما دیا کہ جنت کے اندر قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ معلوم کیا ہوا کہ قطع تعلق کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بجائے کاٹنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں یہ کہ وہ 3 دن سے زیادہ گفتگو کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات تھیں، انہی تعلیمات پر عمل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور یہی تعلیمات، یہی آداب ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم ان آداب کو اپنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتلائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فقال القوم مالا مالا، لوگوں نے کہا اسے کیا ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ تعجب ہوا لوگوں کو، عجیب مسئلہ ہے، کہہ رہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سنا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں باخبر کریں جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ لوگوں نے اس چیز کو ہنسی اور مذاق میں اڑا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے کا طریقہ سنو مسلمانوں، سنو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کا طریقہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، جنت آسانی سے ہاتھ آ جائے گی، بڑی آسانی کے ساتھ تمہیں جنت مل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک دوسری حدیث کے اندر بھی فرمایا تھا کہ وَصِلُ الْأَرْحَامِ، کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ ناتوں کو جوڑو، آخر اس کا صلہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ملے گا؟ فرمایا تدخل الجنت بسلام، کہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھلایا کہ صلہ رحمی یہ ادب ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، اور جب رشتہ داری جڑے گی تو دل جڑیں گے، اور جب دل جڑیں گے تو کینہ، کپٹ، حسد، بغض، دشمنی، عداوت، نفرت، یہ ساری کی ساری برائیاں تمہارے درمیان سے دور ہو جائیں گی، تمہارے پاس سے ختم ہو جائیں گی، تمہارے پاس سے چلی جائیں گی۔ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ہمیں سکھلائی، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب صلۃ الاخ المشرک، کہ کسی کا بھائی مشرک ہے، اتفاق سے کوئی شخص اسلام لے کر آ گیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اس کا بھائی مشرک ہے، تو کیا وہ مشرک بھائی کے ساتھ رشتہ ناتا قائم کر سکتا ہے، رشتہ داری کو جوڑ سکتا ہے، اس سے میل ملاپ کر سکتا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہتے ہیں ان کے والد محترم خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، رأى عمر حلۃ سیارہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑے کو دیکھا، تباع، کہ اس کو بیچا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو دیکھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابتع هذه، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو خرید لیجئے، والبسها یوم الجمعۃ واذا جاءک الوفود، اور آپ اس کو پہنیے جمعہ کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما يلبس هذه من لا خلاق له، کہ اس کو وہ شخص پہنے گا جس کا کوئی حصہ نہیں، اے فی الآخرہ، یعنی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، چونکہ ریشم کا کپڑا پہننا مرد پر حرام ہے، اور وہ ریشمی جوڑا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس چیز کی وضاحت کی کہ اس کو، یعنی ریشمی جوڑے کو، وہی شخص پہننے گا دنیا کے اندر جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حالانکہ عورتوں کے لیے یہ چیز حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، وحل الذهب والحرير لإناث امتی وحرم على ذکورها، کہ ریشم اور سونے کو میری امت کی عورتوں کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اور میری امت کے مردوں پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس چیز کو سنا تو خاموش ہو گئے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْهَا بِحُلَل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ریشمی جوڑے لائے گئے ایک دن، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ریشمی جوڑوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، یعنی ان ریشمی جوڑوں میں سے ایک جوڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ میں پہنوں، تو انہوں نے کہا وَكَيْفَ أَلْبَسُهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میں اس کو پہن سکتا ہوں؟ قُلْتَ مَا فِيهَا قُلْتَ، حالانکہ آپ نے اس کے تعلق سے فرمایا جو کچھ فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس سے منع کیا تھا، اب کس طرح میں اس کو پہن سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم اعطکها لتلبسها، میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا یہ کہ تم پہنو، ولیکن تبیعها او تکسوها، لیکن تم اس کو بیچ دو، اس لیے میں نے تمہیں دیا ہے کہ تم اس کو بیچ دو، او تکسوها، یا تم اس کو پہنا دو، یعنی اپنی گھر والیوں کو پہنا دو، اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹیوں وغیرہ کو پہنا دو، چونکہ وہ عورتیں ہیں اور عورتوں کے لیے ریشم حلال ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہترین عمل کیا، فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَىٰ أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریشمی جوڑے کو مکہ کے اندر، ان کا ایک بھائی رہتا تھا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اس کے پاس بھیج دیا۔ فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جوڑے کو بھیج دیا اپنے بھائی کی طرف، من اہل مکہ، جو اہل مکہ میں سے تھا، جو مکہ کے اندر رہنے والا تھا، قبل ان مسلم، اسلام لانے سے پہلے، یعنی وہ شخص ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ اس بنا پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی طرف اس کو بھیج دیا، اور اس کے ذریعہ سے صلہ رحمی بھی قائم ہو جائے گی، رشتہ داری بھی جڑ جائے گی۔ اس اعتبار سے محدثین نے استدلال کیا، اور خاص طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بابی قائم کر دیا
کہ مشرک بھائی سے اگر کوئی شخص رشتہ و ناتا قائم کرتا ہے، اس سے رشتہ داری جوڑتا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی کے لیے جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہرکیف اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے کہ آدمی رشتہ داری کو کاٹے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات یہ دی ہیں کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، ہم رشتہ داریوں کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے لوگوں نے ایک اعتراض پیدا کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، حالانکہ یہ چیز بالکل صحیح نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو یار غار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس وراثت کو لینے کے لیے آئی تھی کہ میراث ان کو ملے۔ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وراثت کو، یعنی جو ان کا حق تھا، اس کو لینے کے لیے آئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے وراثت میں سے حق چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ورثہ، جو کچھ ترکہ چھوڑا ہے، وہ ترکہ مجھے چاہیے۔ ناظرین، چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس چیز کی وضاحت اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقضى ربك ألا تعبدوا